میت دنیا سے آخرت کی طرف جو منتقل ہو، اہل میت اس کے گھر والے، ثواب نیکی کرو بدلہ خود لو، ایصال ثواب نیکی کرو بدلہ دوسرے کو دو، تعزیت مرنے والے کے گھر والوں کو یا اس کے قریبیوں کو تسلی دینا۔ یہ 5 الفاظ اس لیے بتائے ہیں کہ آگے ان 5 الفاظ کا استعمال زیادہ ہوگا۔ جب استعمال زیادہ ہوگا تو پہلے سے پتہ چل جائے کہ ثواب کیا ہے، ایصال ثواب کیا۔ ثواب نیکی، ایصال ثواب نیکی کا کیا کرنا، ایزی لوڈ کرنا، اور کیا کہتے ہیں اسی طرح تعزیت، کسی کی پریشانی کم کرنا۔ ٹھیک ہو گیا۔ میت تو آپ خود سمجھتے اور اہل میت بھی سمجھتے، ٹھیک ہے، جس تاریخ اور اہل تاریخ، تفسیر اور اہل تفسیر۔ ٹھیک ہو گیا۔ فائدہ نمبر 2 پڑھیے، ایصال ثواب ضرورت ہے میت کی اور تعزیت ضرورت ہے اہل میت کی۔ مرنے کے بعد انسان کا عمل کرنا ختم ہو جاتا ہے لیکن 3 طرح پہ جاری رہتا ہے۔ صحیح مسلم باب ما یلحق الانسان من الثواب بعد وفاتہ، حضرت ابو ہریرہ کی روایت موجود ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا مات الانسان انقطع عمله الا من 3 الا من صدقۃ جاریہ او علم ينتفع به او ولد صالح یدعو له۔ واہ کیا بات ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان وفات پا جاتا ہے تو اس کا عمل ختم ہو جاتا ہے مگر 3 اعمال جاری رہتے ہیں، صدقہ جاریہ اور ایسا علم جس سے فائدہ لیا جائے اور نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرتی رہے۔ اس سے ایک بات سمجھ آئی کہ صدقہ جاریہ کسے کہتے ہیں؟ ہمیشہ رہنے والی نیکی، چلنے والی نیکی، ایسی نیکی کرو کہ وہ چلتی رہے آگے سے آگے تک۔ ایسی کئی نیکی ہے، پرانے زمانے میں مثال دیتے تھے کنواں کھدوا دو، جدید زبان میں مثال ہے کہ کسی کو نلکا لگوا کے دے دو۔ ٹھیک ہے، کنواں کھدوانے میں پانی ہوتا تھا اور آج نلکے سے پانی۔ کسی کو کتابیں خرید کے دے دو، نہر کھدوا دو، مسافر خانہ بنوا دو، ایسی چیز جو نیکی ہے، مسجد بنوا دو، مدرسہ بنوا دو۔ ٹھیک ہے، آگے۔ اور دوسرا ایسا علم ينتفع به جس سے فائدہ لیا جائے۔ علوم تو بہت سے ہوتے ہیں، ایسا علم جس سے فائدہ لیا جائے۔ آپ نے کوئی ایسے علوم پر کتاب لکھ دی جس سے دنیا سیکھ رہی ہے، کوئی تفسیر کا کام کر دیا، کوئی اچھا کام جس سے دوسروں کو فائدہ ہو رہا، یا ایسی اولاد ولد صالح یدعو له جو اس کے لیے دعا کرتی رہے۔ ایسی اولاد کسی کو نصیب ہوتی ہے جو ماں باپ کے لیے کرے۔ ایسا نہیں ہے، ایک پاکستان میں ایک بہت بڑے لیول پہ ایک شخص گیا، اس کا بہت بڑا عہدہ ہوا اور اس نے عہدہ قبول کرنے کے اگلے دن آنا تھا اپنے باپ کی قبر پہ پھول چڑھانے، جیسے ہمارے ہاں سرکاری ترتیبیں ہیں۔ تو اس نے باپ کی قبر ہی کسی کو نہیں پتہ تھی اس سمے، لہذا انہوں نے کہا جی دعائی کرنی ہے، فارمیلٹی کرنی ہے، پھول چڑھا، کسی قبر کو سجا دے، کسی قبر کو سجا دے۔ اور وہ آئے، حضرت صاحب ہیلی کاپٹر سے اترے اور وہاں تک ریڈ کارپیٹ پہ پہنچے اور انہوں نے جا کے کسی قبر پہ دعا کی، جی آپ کے ابے کی قبر ہے، ہاں وہ تو رہتے غیر ملک، اسے کیا پتہ، دعا کر کے واپس۔ تو یہ حال ہوتا ہے۔ اعاذنا اللہ من، اللہ محفوظ رکھے ایسی اولاد ہو جو باپ کے لیے ماں کے لیے مانگتی رہے۔ ٹھیک ہے، آپ میں کتنے بندے وہ ہیں جن کے والدین یا کوئی ان میں سے ایک دنیا سے رخصت ہوئے؟ اب میں ہیں کوئی؟ ہاتھ اونچا کھڑا کرو نا۔ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 اور 13 اور 14۔ ٹھیک ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ماں باپ کے لیے پڑھ کے بخشیں۔ آپ کو ایک آسان کام بتاؤں، آج کے بعد نیت کر لو کہ جو دینی کتاب پڑھوں گا پڑھاؤں گا اس کا ایصال ثواب میری امی ابے کو، یہیں سے شروع ہو جائے گا۔ جب آپ آئندہ پڑھیں گے وہ بھی چلے جائے گا اور پچھلے جو پڑھیں اس کی بھی نیت کر لیں تو بہت اچھا ہے۔ حدیث پاک میں اپنے ماں باپ کے لیے مانگا کریں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، معجم الطبرانی الاوسط کی روایت نہ معجم الصغیر کی روایت، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی بندے کے والدین یا ان میں سے کوئی ایک فوت ہو گیا ہو اور وہ ہر جمعے کو ان کی قبر پہ جائے اور دعائے مغفرت کرے، غفر له ما تقدم من ذنبه وكتبت برا، گناہ بھی معاف اور جہنم سے آزاد لکھ دیا جائے۔ ٹھیک ہے، بہت بڑا آپشن ہے۔ فضائل صدقات میں حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا کاندھلوی رحمہ اللہ نے ایک دعا لکھی ہے کہ وہ دعائیں اپنے باپ ماں کے لیے کرنا شروع کر دیں تو آپ سے قیامت میں ماں باپ کے حقوق پورے کرنے کا سوال نہیں ہوگا۔ وہ دعا حضرت شیخ زکریا رحمہ اللہ کی ذرا آپ دیکھ لینا، فضائل صدقات سے۔ ہمارے ماشاءاللہ تبلیغی بھائی بیٹھے ہوئے ہیں،
بھائی سفیان یہ آپ کو نکال کے دیتے ہیں، ٹھیک ہے جی زبردست، حضرت بیٹھے ان سے نشانی لگوا لیں، آپ کو حوالہ دیتے ہوئے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ فضائل صدقات تو یہ ضرور پڑھ لیں۔ اگر میت گناہگار ہے تو اسے ثواب کی ضرورت ہے تاکہ مغفرت ہو جائے، اور اگر نیک ہے تب بھی ضرورت ہے تاکہ درجات بلند ہو جائیں۔ فائدہ نمبر 3، ایصال ثواب کی بنیاد یہ ہے کہ عمل ایک کا ہو، فائدہ اس سے نفع دوسرے کو ملے، خواہ وہ نفع دنیا میں ملے یا دنیا سے جانے کے بعد ملے، قبر و آخرت میں ملے۔ یہ ہو گیا اس کے لیے فوائد، 3 فوائد میں بات سمجھائی۔